لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ماشاءاللہ مجھ سے پہلے قاری صاحب بڑے اچھے اور عمدہ انداز میں بیان کر رہے تھے۔ محمد حسین درس صاحب کی یہ محبت ہے کہ انہوں نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی۔ میں نے 9:15 بجے کریمی مسجد فاٹک میں پہنچنا ہے۔ میں اپنا اگلا وعدہ جو ہے اسے نبھانا چاہتا ہوں، خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا۔ قاری اکرم صاحب نے کہا کہ میرے پوتے کو جمال مصطفیٰ کا لنگر بڑا پسند ہے، تو شاید اس دفعہ میرا لنگر چھوٹ جائے، لیکن نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھ کے جاؤں گا۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ میں آج امام رازی کو پڑھ رہا تھا، بڑا دلچسپ آدمی ہے امام رازی۔ تو کہتے ہیں کہ والضحیٰ، دن چڑھے کی قسم۔ تو امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دن چڑھے کی قسم اٹھائی اور رات کی تاریک کی قسم اٹھائی، تو اگلا جملہ میرا ہے، یہ ساری قسمیں اٹھا کے اللہ نے اپنے محبوب کی شان بڑھائی۔ اور اگلا جملہ بھی میرا ہے، اور یہ آگے آ رہا ہے قرآن میں، جہاں اپنے محبوب کی شان بڑھائی وہاں اپنی امت، اپنے محبوب کی امت کی بھی بنائی۔ آگے آ رہے جملہ، قسم ہے چاشت کی، قسم ہے رات کی۔ امام رازی خود ہی سوال کرتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ کیا اس سے مراد چاشت کا ہی وقت ہے، دن چڑھے کا وقت ہے، کوئی اور قول نہیں ہے؟ تو لگتا ہے کہنا چاہتے ہیں کہ بات مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، قسم چاشت کی کیوں؟ بات مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، قسم رات کی کیوں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ آگے بات تو مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، تو قسم رات کی کیوں، قسم چاشت کی کیوں؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ فرمایا بات تو مصطفیٰ کی رضا کی ہو رہی ہے، قسم چاشت کی کیوں ہو؟ تو جناب امام رازی لکھتے ہیں کہ فسر بوجہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ والضحیٰ کی تفسیر چہرہ مصطفیٰ سے کی گئی ہے۔ ہم تو سنتے ہیں نا چہرہ مصطفیٰ کو کہ ایسا گول چہرہ تھا، بھرا ہوا، داڑھی مبارک یہ سینے پر۔ مجھے یہاں بات آ گئی، میرے استاد محترم کی فرمایا کرتے تھے، جس طرح کی داڑھی نبی کریم علیہ السلام کی تھی، علماء نے خواب میں غوث الاعظم کو بھی دیکھا اور آقا کریم کو بھی دیکھا۔ فرمایا جس طرح آقا کریم کی داڑھی تھی، غوث الاعظم کی داڑھی بھی اسی طرح تھی۔ فرمایا چاشت کی قسم نہیں بلکہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ اب آپ کے لیے تو تفسیر یہ ہے نا، میرے سامنے بیٹھے ہیں چہرہ مصطفیٰ کی قسم، تو صدیق کے لیے تفسیر کیا تھی کہ والضحیٰ، جب یہ صورت نازل ہوئی ہوگی
تو چہرہ مصطفیٰ کو صدیق اکبر دیکھ رہے ہوں گے، فاروق اعظم دیکھ رہے ہوں گے، بی بی پاک فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہوں گی، اور اماں عائشہ کی تو کیا بات کہ جن کے لحاف میں قرآن اترتا تھا وہ بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں۔ تو امام رازی کہتے ہیں اس سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن استعارے میں بات کرتا ہے، کنائے میں بات کرتا ہے۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ جب یہ آیات طیبات نازل ہوئی کہ کھاؤ پیو سفید دھاگا کالے دھاگے سے نظر آ جائے، تو صحابہ نے تو ڈورے لینا شروع کر دیے، چٹے اور کالے ڈورے۔ کسی نے پاؤں سے باندھا، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الصوم کی ہے، کسی نے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور آپ کی لطافت کے لیے گزارش ہے کہ ان دھاگا رکھنے والوں میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ صبح کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہ ہم کو چٹا نظر آیا نہ ہم کو کالا نظر آیا، ہم تو ساری رات ڈورے دیکھتے رہے۔ بخاری شریف کے لفظ ہیں، میرے آقا علیہ السلام مسکرائے۔ علامہ عینی کہتا ہے کہ جب حضور مسکراتے تھے تو کیا ہوتا تھا۔ شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے تھے تو کیا ہوتا تھا۔ امام بہقی کا آج مطالعہ کیا دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے یا بات کرتے تھے کیا ہوتا تھا۔ فرمایا سامنے کے جو دندان مبارک تھے ان میں آپ علیہ السلام کا خلا تھا، جب بات کرتے اذا تکلم رویہ کالنور، جب بات کرتے یا اذا تبسم، جب تبسم فرماتے رویہ کالنور، تو آقا علیہ السلام کے دہن مبارک سے نور کے شعلے نکلا کرتے تھے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا نہ کالے دھاگے کی یا بات ہے نہ چٹے دھاگے کی بات ہے، سن لو کالے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور چٹے سے مراد دن کی تاریکی ہے۔ یہ اس لیے مثال دے رہا ہوں جو کہتا ہے کہ یہاں چاس کی قسم اٹھائی، اجے تجھے کیا پتا، جا کنز الایمان کو پڑھ لے، خزائن العرفان کو پڑھ لے، نور العرفان کو پڑھ لے، ان تفاسیر کو پڑھ، تجھے پتہ چلے گا قرآن کیسے بات کرتا ہے۔ قرآن استعارے میں بات کرتا ہے، جس طرح قرآن کی یہ بات ہے کہ کالا دھاگا بول کر رات کی سیاہی مراد لیا، سفید ڈورا بول کر دن کی روشنی مراد لی، والضحیٰ بولا تو دن چڑھے کا ہے لیکن مراد اس سے چہرہ مصطفیٰ ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ تو میں نے یہ بخاری شریف کی حدیث آج ہی تازی دیکھی ہے، تو پتہ چلا صحابہ کرام اہل زبان تھے۔ میں بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں، اور دعوت اسلامی جس مشن پر پیرا ہے بڑی زبردست بات ہے۔ صحابہ کرام اہل زبان تھے، لیکن قرآن کریم کے معنی اور مطالب اس وقت تک کاملاً سمجھ نہیں آئے جب تک تاجدار ختم نبوت نے اس کی تفسیر نہیں فرمائی۔ کیوں؟ قرآن کلام اللہ کا ہوتا ہے اور اس کو سمجھانے والی ذات پاک مصطفیٰ ہوتی ہے۔ مجھ سے پہلے قاری صاحب کہہ رہے تھے لقد من اللہ، اس میں رسول کی 3 صفات کو بیان کیا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رسول کو جو کتاب ملتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور دل کو پاک کرتا ہے اور دھنائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے قرآن بنا محمد علیہ السلام کی تفسیر کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اہل القرآن، قرآن صحابہ کو بغیر مصطفیٰ کے بتائے سمجھ میں نہیں آیا، تجھے کیسے قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ پتہ چلا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت ضروری ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں میں کہ جن کو یہاں بڑے بڑے کتب خانے بھی ہوں، مساجد بھی ہوں اور مدارس بھی بناتے ہوں، کہ ان کے مدارس میں پڑھنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور میں نے تو اپنے اہل خانہ سے بھی کہہ رکھا ہے کہ میں مر جاؤں نا
تو عثمان سمیت عثمان کو بھی، عمر کو بھی، علی کو بھی دعوت اسلامی میں ڈال دینا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد دعوت اسلامی مفتی سعید صاحب کی طرح امامہ بنوا سکتی ہے، کوئی اور نہیں بنوا سکتا۔ ہم تو خود بڑی مشکل سے باندھتے ہیں، قاری میاں صاحب کو پتا ہے۔ تو فرمایا چہرہ مصطفیٰ کی قسم، اور پھر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں اور مدرسے وہ بناتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عاطف بھائی میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، خدا کرے کہ نالے کی اس طرف مدینہ مسجد جہاں پہ پانی جمع تھا، خدا اپنے غیب کے خزانے سے دعوت اسلامی کو ایک اور پلاٹ عطا فرما دے۔ مسجد بنانا اور مدرسہ بنانا یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا چہرہ مصطفیٰ کیسے تھا، تو شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس حدیث کو نقل کیا من و عن، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فقیہ ہیں، فتاوی رضویہ میں جس حدیث کو نقل کریں، کوئی اس پہ کلام کرتا ہے تو کرے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن سنی کبھی بھی اس حدیث پر کلام نہیں کرے گا، کیونکہ فقیہ کی نقل کی ہوئی جو حدیث ہوتی ہے وہ قابل حجت ہوتی ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کر لیا اس چہرے کی انوار اور تجلیات کے بارے میں، تو آپ نے قلم اٹھایا اور جواب لکھا، تم اس چہرے کے حسن و جمال اور نور کی بات کرتے ہو کہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اپنے کپڑے سی رہی تھی، اس زمانے میں چراغ چھوٹے ہوئے کرتے تھے اور آپ کی سوئی گم ہو گئی، ادھر سے تاجدار کائنات آ گئے اور ایسی روشنی چھائی کہ آپ نے سوئی کو پا لیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جبریل امین حاضر ہوئے، دلائل النبوہ سب چیزیں موجود ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے مشارق کو بھی اور مغارب کو بھی کھنگال مارا، میں نے قلب کیا، میں مشرق بھی گیا مغرب بھی گیا، اس زمین میں آسمان میں ہر جگہ گیا۔ تو فرمایا جبریل گئے تو کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں آپ جیسا افضل اور آپ جیسا خوبصورت ہم نے نہیں پایا، نہ شرق میں ہے کوئی، نہ غرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے۔ حق بات یہ ہے، ہمارے در صاحب کہتے ہیں بعد از خدا تو قصہ مختصر، شعر تو کسی اور کا ہے نا، میں تو در صاحب کی زبان سے سنتا ہوں نا۔ بخاری شریف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا وخلقا، فرمایا نبی کریم علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ شکل اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین تھے۔ بخاری شریف اذا سر استنار وجہہ کأنہ قطعۃ قمر، فرمایا جب کوئی چیز حضور کو خوش کر دیتی، بخاری شریف کے لفظ ہیں چہرہ مبارک ایسے جگمگا اٹھتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ فتاوی رضویہ میں منشا تابش قصوری صاحب نے غالباً اس شہر کو لکھا اور اس کی تشریح بھی کی فتاوی رضویہ شریف میں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ شعر کیا کمال کا ہے، حسن یوسف پہ کٹی، ایک دفعہ کٹی، کٹی ایک دفعہ کٹی، وہ بھی مصر کی عورتوں کی۔ عورتیں جو ہے نا یہ دل دینے میں جلد باز ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، عورت نازک ہے۔ فرمایا کہ انگلیاں کٹی، وہ بھی عورتوں کی کٹی، وہ بھی ماضی میں ایک دفعہ کٹی، سر
کٹاتے ہیں، فرمایا کہ سر کٹاتے ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، ادھر چہرہ مصطفیٰ پہ سر کٹ رہے ہیں، وہاں ایک دفعہ کٹ رہی ہے، یہاں کٹاتے ہیں۔ زید بن دسنہ نے کٹوا دیا، امام حسین نے کٹوا دیا، امیر حمزہ نے دیکھتے ہوئے کٹا دیا، اور پھر ممتاز قادری علیہ رحمہ نے بھی کٹوا دیا۔ فرمایا کہ وہ بھی مردان، مردوں کے سر، وہ بھی عرب کے، عربی مرد اپنی لائن میں کسی کو گھڑی نہ چلانے دے، عربی مرد کسی کے آگے اٹھ کے کھڑا نہ ہو۔ جب ہمارا جانا ہوا تو ہمارے اعزہ کہنے لگے یہ عربیوں کی جو لائن ہوتی ہے، یہ بڑا معیوب سمجھتے ہیں اس لائن میں آنا اجمیوں کا۔ ارے عربی اتنا بڑا کہ یہ اپنی خودی میں رہتا ہے، لیکن مانو اس بات کو کہ چہرہ مصطفیٰ کا وہ حسن و جمال تھا کہ میرے آقا کا حسن عربیوں کے بھی سر لے گیا، عربیوں کے بھی سر لے گیا۔ ممتاز قادری صاحب رحمہ اللہ جب شہید ہوئے نا، آپ کو شہادت دی، تو اس وقت کسی اور مدرسے میں تھا میں، انہوں نے میٹنگ بیٹھائی کہ یہ کیا ہو گیا، تو میں نے کہا الحمدللہ اس کا انجام یہی تھا۔ آپ بھی حیران ہوں گے، کیوں؟ اگر انہیں شہادت نصیب نہ ہوتی تو جو مزہ اور لطف تھا وہ لطف ختم ہو جاتا اور یہ ضائع ہو جاتے۔ اصل بات یہ ہے، ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے مجھے بیداری کے عالم کے اندر بھی جہل کے اندر سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ کسی کے نام پہ سر مارنا، کسی کا پھر سر دینا کوئی تھوڑی بات ہے، کوئی کم بات ہے۔ جابر بن سمرہ سے پوچھا آپ بتائیے حضور کیسے تھے؟ فرمایا کہ حضور کیسے تھے؟ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند طلوع تھا، مدینہ کی زمین تھی، میں چلا حضور کی زیارت کی غرض سے۔ حضور علیہ السلام سرخ داڑھی والا یمنی جوڑا پہنے آرام فرما رہے تھے۔ سرخ کپڑا اب پہنا جا سکتا ہے یا نہیں پہنا جا سکتا، اب یہ مسئلہ مفتی سعید صاحب کے حوالے ہے، ان سے پوچھ لینا۔ کچھ پہلے کی حدیثیں ہوتی ہیں، کچھ بعد کی ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا۔ آپ کیوں دیکھ رہے تھے؟ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا نبی سونا ہے، یہ چاند سونا ہے۔ تم کہتے ہو میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ ہم تو صرف حدیث بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام تو پورا ججمنٹ بھی کیا کرتے تھے۔ وہ چہرے کو دیکھنا تو پتہ چلا جہاں بخاری میں نماز کی باتیں ہیں وہاں چہرہ مصطفیٰ کی باتیں بھی ہیں۔ ہے تو حق بات ہے، لیکن اپنی طرف منسوخ کر کے کہہ رہا ہوں میرے نزدیک میرے نبی کے چہرے کا، داڑھی کا، یہاں تک کہ تہبند کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے، میرے نزدیک یہ سب عبادت ہے، سب عبادت ہے۔ کہتے ہیں کبھی چاند کو، کبھی حضور کو، کبھی چاند کو، کبھی حضور کو۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بہت زیادہ حسین ہے۔ اسی پر کسی نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند میں تو چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اب آخر میں آئے، یہ انشاءاللہ آخری بات نہیں ہوگی، یہ آخری ہوگی، مولویوں والی آخری نہیں ہوگی۔ یہ تو چہرے کی ظاہری بات تھی نا۔ دعوت اسلامی نے ایک نعرہ لگایا اہل بیت بھی جنتی اور صحابہ بھی جنتی، یہی نعرہ ہے دعوت اسلامی کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر صحابی جنتی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اصل میں تم پڑھتے ہو شروع سے حدیثیں، ترمذی میں تم آخر میں نہیں جاتے۔ اور پتہ ہے رمضان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل ٹائم بھی نہیں ہوتا معلمین کے پاس پڑھانے کا، نصاب پورا پڑھتے بھی نہیں ہیں، وگرنہ سب باتیں موجود ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی توفیق مل جاتی ہے بخاری کو آخر سے کھولنے کے بھی۔ کیوں ملتی ہے؟ کہ آپ جیسے محبت والے پروگراموں کے لیے بلاتے ہیں، بخاری کے آغاز میں وحی اور ایمان اور نماز روزہ کی بیان ہے،
اور درمیان میں مدینہ کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کی بات ہے، اور ترمذی میں آخر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کی بات ہے۔ تو بھیا ہم نے آپ کو نماز نہیں دینی، ہم نے آپ کو ساتھ ساتھ عشق اور محبت بھی دینی ہے۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ میرے استاد صاحب اعلیٰ حضرت کے مسلک میں بڑے مصدق تھے۔ وہاں ایک حدیث پاک نقل فرمائی امام ترمذی نے، فرمایا کہ جس شخص نے لا تمس النار مسلمن رآنی، جس مسلمان نے میرے چہرے کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ تو جناب والا امیر اہل سنت نے جو نعرہ لگایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پڑھو ذرا ترمذی شریف کو، سال پسندی کو چھوڑو، فجر کے بعد سویا نہ کرو، عشاء کے بعد سویا نہ کرو، ذرا بزرگوں اور درویشوں کی طرح مطالعہ بھی کر لیا کرو۔ سرکار نے فرمایا جس نے میرے چہرے کو دیکھا مسلمان نے، اللہ نے اس کی اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کا جو نعرہ ہے یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ جنتی 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 جنتی۔ اور عبدالرشید بھائی سے میں کہہ رہا ہوں، علم غیب پر، نور پر، صحابہ کرام پر، ازواج مطہرات پر اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کو میرے پاس لے آیا کریں آپ، میں ٹھیک کر لوں گا اس کو۔ یہاں تک تو بڑی بات ہے۔ حدیث کے آگے لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ اکبر، بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے، پوری حدیث کے۔ او رعا، یا اس کو دیکھا، رعانی، جس نے مجھ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ کتاب الفضائل جو صحابہ کی بات ہے اس میں یہ حدیث ہے۔ تو سنو، تم تو کہتے ہو صحابی جنتی ہے یا نہیں، تم تو یہاں تک پہنچ گئے صحابہ کو جنت دینا یہ تیرے اور میرا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کی جنتوں کا فیصلہ کرنا یہ تیرا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، اہل بیت کی جنت کا فیصلہ کرنا یہ تیرا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، ازواج مطہرات کی جنت کا فیصلہ کرنا ملا یہ تیرا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ چہرہ مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ بس صحابیت متحقق ہونی چاہیے۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا رعا، یا اس کو دیکھ لیا، رعانی، جس نے مجھ کو دیکھا۔ تم تو صحابی کے جنتی ہونے کی بات کرتے ہو، سنو کان کھول کے، امام ترمذی تمہیں حدیث دے رہا ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے مجھے دیکھا اس کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تو میں آج نعرہ اپنی ذمہ داری پر کہہ رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی جنتی ہے، یہ میرا نعرہ ہے۔ بولو، امام اعظم ابو حنیفہ بھی جنتی ہے۔ میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ تابعین نے دیکھا ہے صحابہ کو تو تابعین بھی جنتی ہیں۔ تو پتہ چلا اہل بیت بھی جنتی، بلکہ جنتیوں کے سردار صحابہ بھی جنتی، اور صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ بھی جنتی۔ تو لے مسئلہ امام ترمذی نے بتا دیا، جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا وہ بھی جنتی، اور جس چہرے نے مصطفیٰ کو دیکھا اس کو جو دیکھے وہ بھی جنتی۔ مسئلہ ہوا اہل بیت بھی جنتی، صحابہ بھی جنتی، اور تابعین بھی جنتی۔ ایسے ملنا نہیں پڑتا خطبے کے اندر میرا زمانہ بہتر، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو جو جمعے میں یہ پڑھتا ہے ذرا غور بھی کر، سرکار فرما رہے ہیں میرا زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ۔ تو پتہ چلا میرا امام، امام اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مذہب پر ہم ہیں، فقہی مذہب پر، وہ بھی جنتی ہے۔ تو اب نعرہ یہ ہے ہمارا کہ صدیق سے لے کر آخری صحابی تر ہر ایک جنتی ہے۔ علی بھی جنتی ہیں، حسن بھی جنتی ہیں، حسین بھی جنتی ہیں، اور فاطمہ الزہرا ہیں اماں عائشہ جنتی۔ نعرے کو تھوڑا اور پھیلاؤ، جس کی تقلید ہم کرتے ہیں وہ بھی، اور ان کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی وہ بھی جنتی۔ مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ ذرا قرآن پڑھ لے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، قرآن ہر آیت میں، ہر پارے میں، ہر رکوع میں کہہ رہا ہے ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ تو جنت صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، امام اعظم کے لیے بات کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، خالی جنت ہی نہیں، جنات تجری، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ خالدون فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔